بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 جنوری کو پورے ہندوستان میں یوم جمہوریہ منائی جاتی ہے۔ ترنگا لہرایا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہے، مٹھائیاں اور چاکلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ دن اور اس کی خوشیاں جو اس ملک کو نصیب ہوئی وہ اس وجہ سے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جانوں کی بازی لگائی، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جنگ آزادی کا مختصر تذکرہ کیا جائے اور اس بات کا بھی تذکرہ کیا جائے کہ کیا ہمارا ملک واقعی ایک جمہوری اور آزاد ملک ہے؟ کیا ہم ہمارے ملک میں آزادی سے سانسیں لے رہے ہیں؟ کیا سچ مچ ہمارے ملک کو اس وقت آزاد جمہوری ملک جس میں سب کے حقوق یکساں اور برابر حاصل ہوتے ہیں کہے جانے کا حق ہے؟ کیا ہند کا ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی کے مصداق، ساروں کو جینے، زندہ رہنے، ہر ایک کو اپنے مذہب اور عمل پر قائم و دام رکھنے کا پورا حق دیا جا رہا ہے؟ نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں اور وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ جمہوریت کا لفظ جمہور سے بنا ہے جو اکثر کا معنی دیتا ہے اور جمہوریت سے اکثریتی مراد لی جاتی ہے۔ جمہوری حکومت میں بھی کہیں نہ کہیں یہ معنی چھپا ہوا ہے، اس کی تشکیل میں بھی اکثریتی رائے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جمہوریت کو انگریزی زبان میں ڈیموکریسی کہا جاتا ہے جو یونانی زبان کی دو لفظوں سے مل کر بنا ہے جس کے معنی عوام اور طاقت کے ہیں۔ اس لحاظ سے جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں اقتدار عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ان کے منشا کے مطابق حکومت فرائض انجام دیتی ہے۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔